إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطع واسجد واقترب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برادران اسلام واجب الاحترام بزرگوں دوستوں عزیز ساتھیوں لائق احترام ماؤں اور بہنوں سلسلہ کلام میرے دروس کا عمومی طور پر پارہ م کے آخری صورتوں پر مشتمل تھا۔ کچھ ہفتے ہوئے ہیں جو کہ میں غیر حاضر رہا اور دعوتی سلسلے میں دوسری جگہ جانا پڑا، شاید آپ لوگ اسے معذرت سمجھیں گے میری۔ تو آج آپ کے سامنے میں نے تسلسل کو وہیں سے جوڑا ہے جہاں پر میں نے ختم کیا تھا۔ سورہ قدر کی آیتیں آخری میں نے پیش کی تھی اور آج سورہ علق کی کل آیات 19 آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہیں۔ سورہ علق ترتیب مصحف کے اعتبار سے 96 سورہ نمبر ہے اور اس کی کل آیات 19 ہیں، اور اس کے دو اقسام ہیں شان نزول کے اعتبار سے۔ پچھلے جو 5 آیات ہیں وہ سب کو معلوم ہے وحی کے ابتدائی آیات ہیں، بلکہ نبوت کا آغاز ان آیتوں کے ساتھ ہوا تھا، اور باقی کے جو بچے ہیں 14 آیات تقریباً وہ بعد کے دور کے 3 سال یا 4 سال کا ڈیفرنٹ ہے، جس کے اندر خاص طور پر ابو جہل اور دشمنان اسلام کو خطاب کر کے بعض باتیں کہی گئی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی جو آیات شروع کے 5 ہیں، اس سلسلے میں عروہ بن زبیر سے اور امام زہری سے، یہ 2 بڑے تابعین ہیں جن کی چین آگے جا کر صحابہ سے ملتی ہے، اور ان میں بھی چھوٹی کی صحابیہ ام المؤمنین اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت بہت مشہور ہے، جو بخاری و مسلم اور کئی کتابوں کے اندر مشتمل ہے کہ یہ آغاز وحی کے آیات ہیں، جس کا قصہ اس طرح انہوں نے بیان کیا خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر، کیونکہ بات واضح ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ ابتدائے نبوت میں تو بہت چھوٹی تھی اور پیدا بھی نہیں ہوئی تھی، تو بعد میں جب اس واقعے کے راوی ہی یہی بنی اور سب سے زیادہ انہی پر انحصار کیا گیا، تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعہ بالتفصیل سن کر اور وہاں سے امام زہری ایک طرف اور امام عروہ بن زبیر ایک طرف بہت سے روات میں بہت سے کیا ہیں اور روایتوں کی شکل میں تشکیل پائی کتابوں کے اندر، لیکن جن کا منبع
ان دو تابعین کے ذریعے امہات المؤمنین میں سے اماں عائشہ کا ہے۔ تو وہ روایت کر رہی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انہیں اس طرح قصہ سنایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے قریب کے زمانے میں تنہائی پسند ہو گئے تھے، اور روایتوں میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ 3 سال کا تقریباً وہ زمانہ، یعنی 40 سال کو نبوت ملی قمری حساب سے، تو معلوم ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تس پر 7 کے بعد 8، 9 اور 40 یہ 3 سال کا زمانہ اپنی عمر کا غار حرا میں گزارا، اور اس وجہ سے گزارا کہ ان کے اندر ایک طرح کی تنہائی پسند طبیعت پیدا ہو گئی تھی۔ اور دوسری بات، بخاری کے الفاظ میں اماں عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ وہ غار حرا کے اندر تحنس کیا کرتے تھے، اور تحنس کا لفظ مفسرین اور محدثین نے تعبد کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ابھی نماز بھی نہیں اتری تھی اور ایمان بھی نہیں اترا تھا، یہ کس قسم کی عبادت تھی؟ تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے بارے میں، کائنات کے بارے میں، اپنے بارے میں اور اس خلقت کے بارے میں کیوں آیا ہوں، کہاں جانا ہے، کیا مقصد ہے، مجھے پیدا کرنے والا کون ہے اور اس کا کیا مقصد ہے، ان سوالات پر مشتمل یہ علم تھا جس کو تحنس یا تعبد کا لقب دیا گیا۔ اور ابتدائی طور پر کسی بھی ذی شعور انسان اگر وہ کسی بھی مذہبیت کا پیرو نہ ہو تو سب سے پہلے اس کے ذہن میں اٹھنے والا سوال بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ ہے کیا، کہاں سے آیا، کہاں جانے والا ہے، کیوں آیا۔ یہ ابتدائی سوالات ہوتے ہیں ہر ذہن کے، لیکن اس کو معاشرہ یا قبیلہ یا مذہب یا اس کی جماعت یا اس کے باپ دادا اس کو دبا دیتے ہیں، تو ان سوالات پر وہ کھل کے گفتگو نہیں کر پاتا اور اندھی تقلید میں آگے بڑھ جاتا ہے جس طرح باپ دادا کو پاتا ہے۔ تو یہی وہ سوالات تھے جن کو لے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف فرما تھے، اور 15 دن کی غذا، ستو اور پانی اماں خدیجہ سے لے جاتے تھے اور وہیں پر رک جاتے تھے۔ جب غذا ختم ہوتی تو تب کہیں جا کے پھر گھر کو آ کے واپس لے جاتے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں عائشہ سے کہا ہے کہ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ میں غار حرا میں تھا کہ اچانک میرے پاس ایک فرشتہ آیا اور اس نے کہا کہ اقرا۔ میں نے کہا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ ابھی اس بارے میں 2 رائے ہیں۔ اقرا کا مطلب ہے پڑھ، اب یہ پڑھ میں کیا پڑھ اس کی وضاحت نہیں ہوئی، اور کہا گیا ہے پڑھ۔ اور آپ کو ایک اندازاً لغوی اعتبار سے ایک اہم نقطہ بھی بتلا دوں، یہی قرأ جو سے حرفی ہے، بعد میں اقرا امر کا صیغہ بنا ہے، اسی سے قرآن بھی نکلا ہے، اور اسی حیثیت سے پڑھا جانے والا یا پڑھی جانے والی کتاب قرآن قرأ سے ہی ہے۔ قراءت بھی اسی سے ہے جو ہم تلاوت کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ قراءت پڑھو قراءت پڑھو، یہ بھی اسی سے ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی اچھی طرح اندازہ کر لیں کہ پڑھنے پر اگر کوئی امی شخص بھی ہو جس کو پڑھنا نہ آتا ہو، اگر آپ کو یوں کہو کہہ کے کوئی جملہ کہیں گے تو وہ جملہ دہرانے میں اسے تکلیف نہیں ہوگی، وہ پڑھا ہوا نہیں ہے بلکہ عذر نہیں پیش کر سکتا، الا یہ کہ کتابی شکل میں لکھ کر آپ سامنے رکھیں اور کہیں کہ پڑھو تو تب کہہ سکتا ہے کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، تو بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ وہ ترتیب مصحف کی لکھی ہوئی تھی، باقاعدہ پیپر تھا جس میں لکھا ہوا تھا اور کہا گیا کہ پڑھو، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اگر اقرا پھر دہرانا تھا تو ایک عربی دان کو اقرا کے لفظ کو اقرا کہنا بڑی مشکل بات نہیں تھی، لیکن دوسری روایت کے الفاظ اس طرح ہیں کہ اقرا پڑھو، کیا پڑھو؟ جو تیری طرف وحی کی جاتی ہے وہ پڑھو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، تو بعد میں آیات کا تسلسل شروع ہوا۔ تو اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اقرا کا 2-3 مرتبہ مراجعہ ہوا، یعنی ایک مرتبہ جبرائیل نے کہا، جب اللہ کے رسول نے جواب دیا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، تو پھر اللہ کے رسول کو جبرائیل نے دبوچا، پھر چھوڑا، پھر کہا کہ اقرا،
پھر اللہ کے رسول نے وہی جواب دیا تو پھر گلے لگایا، پھر چھوڑا، پھر کہا کہ اقرا، پھر اللہ کے رسول نے یہ جواب دیا تو پھر گلے لگایا، پھر چھوڑا، پھر کہا کہ اقرا۔ تو اس وقت بھی اللہ کے رسول کا یہی جواب تھا، تو جبرائیل نے آگے پڑھ دیا کہ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اس نام کے ساتھ، اس رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا ہے، اب وہاں سے تسلسل سے 5 آیات ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہیں، اور اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں غار سے نکلا ڈرتے ہوئے، ایک طرح سے کانپتے ہوئے اپنے گھر پہنچا اور کہا کہ زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ۔ پھر کچھ دیر گزری، ذرا سا آرام ہوا تو اماں خدیجہ سے کہا کہ مجھے کیا ہو گیا ہے، پھر پورا قصہ سنایا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ کو ہرگز کچھ نہیں ہوگا، آپ تو وہ ہیں جو مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، غریبوں کا دل دادا، اور غریبوں کے لیے کیا ہے آپ پیسے مہیا کرتے ہیں اور مزدوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اور اسی طرح کیا ہے اچھے اچھے کام کرتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ سب سے پہلی گارنٹی تھی جو خود اماں خدیجہ نے اپنے شوہر کے بارے میں دی تھی، جس سے 2 باتیں بڑی واضح ہو کے سامنے آ گئی۔ ایک بات یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر کبھی یہ خیال نہیں آیا تھا کہ مجھے نبوت ملنے والی ہے، یا نبوت کی تیاری اللہ کے رسول کر رہے تھے۔ اس واقعے سے اللہ کے رسول کی زندگی پہ وہی اثر پڑا جس طرح ایک بے خبر انسان پر اچانک یہ واقعہ رونما ہو تو کیسے اثر پڑے گا۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ نبوت کی تمنا لے کے جینے والے یا اس کی کوئی تیاری کرنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، اور نبوت نہ تیاری کرنے والے کو ملتی ہے، نبوت نہ تیاری کرنے والے کو ملتی ہے، یہ تیاری سے نہیں ہے، یہ کسبی نہیں ہے، یہ عطائی ہوتی ہے کہ موسیٰ آگ لینے گئے، نبوت ملی، اللہ کے رسول غار حرا میں تحنس کیا کرتے تھے، نبوت ملی، کوششوں سے، مراقبوں سے، اللہ کے قریب ہونے سے، یا جنگلوں یا سیر سپاٹوں سے یا غاروں کے اندر زندگی گزارنے سے نبوت کا کوئی تعلق نہیں ہے، کسبی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی نہیں سوچا تھا۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ مشرکین مکہ نے لاکھ الزام لگایا، مجنون کہا، جھوٹا کہا، فلاں کہا، لیکن کسی مشرکین میں سے کوئی ایک شخص بھی یہ نہیں کہا ہمیں پہلے ہی معلوم تھا تمہاری نوجوانی سے یہی نیت تھی کہ تم ہمیشہ نبی کہتے تھے، اب خود پکار اٹھے، نہیں کہا۔ کیوں؟ اللہ کے رسول نے کبھی اس کی تیاری نہیں کی، یہ عطائی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، تو وہی ریئیکشن ہوا جو ریئیکشن ایک بے خبر انسان پر اتنے بڑے واقعے کا ہو سکتا تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نبوت کی پہلی کی زندگی بھی اتنی صاف شفاف تھی کہ اماں خدیجہ جیسی شخصیت کوئی چھوٹی بچی نہیں تھی، اس وقت تقریباً 55 سال کی تھی پوری، وہ 55 ایئرس، اور ان میں سے 15 سال اللہ کے رسول کے ساتھ بتا چکی تھی، 15 سالہ ساتھی تھی وہ زندگی کی۔ 1 سال بیوی ساتھ میں ہو تو ان اینڈ آؤٹ جانتی ہے وہ شوہر کا، اور شوہر بیوی کا تعلق ایسا ہے کہ وہاں پر کوئی کچھ نہیں چھپا سکتا، کتنے پانی میں ہے، کتنا سچا ہے، کتنا اچھا ہے، سب کچھ کھل کے سامنے آتا ہے۔ تو یہاں 15 سال کا ساتھ ہونے کے باوجود بھی جب اپنی خبر دیتے ہیں خدیجہ رضی اللہ عنہ کو تو سب سے پہلا لفظ یہی نکلتا ہے کہ آپ اتنے اچھے ہیں کہ میں گمان بھی نہیں کر سکتی کہ اللہ آپ کو کوئی ضرر پہنچائے گا، ضرور یہ اللہ کا فرشتہ ہی تھا۔ یہ کہنے والی پہلی خاتون تھی اماں خدیجہ۔ تو معلوم ہوا سیرت و کردار کا اعلیٰ پن اتنا زیادہ تھا کہ جو ساتھ رہنے والی بیوی تھی اس کی سب سے پہلی گواہی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معصومیت پر، اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ریئیکشن بھی بالکل ایسے ہی تھا جیسے ایک بے خبر انسان کو اتنی بڑی چیز کا مطلع کیا گیا ہو، بعینہ ہی اسی طرح۔ بعض لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں اور بخاری کی روایت پہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ کے رسول بے چین ہوئے، کبھی کبھی پہاڑی پر سے اپنے آپ کو گرا دینا چاہا، یہ بخاری کے اندر موجود ہے، اور اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ نبوت بھی کیا نبوت ہے جس سے نبی کو نہ معلوم ہو کہ وہ کیا ہے،
اور وہ پریشان ہو جائے تو یاد رکھ لیجئے یہ بدبخت جاہل قسم کے لوگ ہیں۔ یہ دراصل اللہ کے رسول کو رسول ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول نے وہی ریاکٹ کیا جو ایک بے خبر انسان پر اچانک نبوت کا بوجھ رکھا گیا، تو جس طرح وہ بے چین ہوگا اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا۔ یہ اپنے طور پر پہلے سے تیار نہیں بیٹھے تھے، یہ اللہ کے رسول کی نبوت کی نبوی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول جیسے عام انسان پریشان ہو جاتا ہے اسی طرح ابتدائی ایام پریشانی میں گزارے۔ تو اب آئیے پھر آگے چل کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ورقہ بن نوفل جو اس زمانے کے سب سے بڑے عالم بھی تھے، عیسائی بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، معمر بھی تھے اور 2-3 زبانوں کے ماہر بھی تھے اور رشتہ دار بھی تھے، اماں خدیجہ کے کزنز تھے، ان کے پاس لے کے گئے اور ورقہ بن نوفل نے کہا کہ بھتیجے کیا دیکھا ہے تم نے، بتاؤ۔ جب اللہ کے رسول نے وہ قصہ سنایا تو کہا کہ اللہ کی قسم یہ وہی ناموس ہے، وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ کے پاس آیا تھا، اور خوشخبری ہو جائے تمہارے لیے کہ تم اس امت کے نبی ہو۔ نبوت کو پہچاننے والی سب سے پہلی شخصیت ورقہ بن نوفل ہے، اور انہوں نے غائبانہ بغیر دعوت کے گویا کہ اسلام قبول کیا۔ اور اس کے بعد ورقہ بن نوفل نے کہا کاش کہ میں اس زمانے میں نوجوان ہوتا جب آپ کو آپ کی قوم نکال دے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حیران ہو کے پوچھا اوا مخرجیہم، کہ میری قوم مجھے نکال دے گی؟ کہا کہ ہاں ہمیشہ ایسا ہی ہوا ہے کہ جب کبھی نبی یہ دین لے کے آیا ہے تو ہر نبی کے ساتھ اس کی قوم نے یہی کیا کہ اسے اپنے وطن سے اس کو نکالا ہے۔ یہ پیشن گوئی تھی ہجرت کی جو 13 سال بعد پیش آنے والی تھی۔ اور اس کے بعد اماں خدیجہ کہتی ہیں کہ بہت زمانہ نہیں گزرا ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا۔ یہ بات بھی اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے کہ یہ ایک معمر شخصیت جس نے اللہ کے رسول کی جوانی دیکھی ہو، جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھان دیکھی ہو، اور وہ 40 سال کی عمر میں آ کے کہتے ہیں کہ میں نے ایسا دیکھا، تو اس پر الٹا نکیر کرنے کے، ان کی کوئی مکاری یا ان کی کوئی چال بازی بتانے کے یہ کہتے ہیں کہ یہ وہی ناموس اکبر ہے، وہی فرشتہ ہے جو فرشتہ حضرت موسیٰ پہ آیا تھا۔ ان کی اخلاقی اور ان کے کردار کی گارنٹی ہے کہ ایک بوڑھا شخص ہونے کے باوجود ضرور بالضرور اللہ کے رسول کا بچپن دیکھا ہوگا، جوانی دیکھی ہوگی، کیونکہ ایک ہی محلے میں ایک ہی ایریے میں رہتے تھے۔ پھر بھی ورقہ کا جو کچھ بھی نوٹس تھا وہ تھا کہ آپ امت کے نبی ہیں، تو گویا کہ قوم پر بھی، رشتہ داروں پر بھی، بیوی پر بھی اخلاق کا اتنا بڑا جز تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق و کردار کا ایسا ایک بہترین سایہ مقرر کیا تھا کہ پورے اطراف و اکناف اس سے مہک رہے تھے۔ ہر کوئی جانتا تھا کہ اس آدمی پر کوئی جن کبھی نہیں آ سکتا، ہاں اللہ کا فرشتہ آ سکتا ہے، یہ نبی بن سکتا ہے، یہ بہکا ہوا نہیں بن سکتا۔ یہ تھا پس منظر میں وہ واقعہ جب یہ وحی اتری تھی۔ وحی کے الفاظ اگر ہم اس پہ غور کریں، بڑا ہی آج کے حساب سے ہمیں ایک بہت ہی بہترین سبق بھی ملتا ہے اور حیران کن نظارہ بھی ملتا ہے۔ امی قوم ہے، امی نبی ہے، نبوت بھی امی ہے، دی گئی بھی امی قوم کی طرف ہے، جہالت بھی ہر جگہ ہے، اور اندھیرا سب پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ عیسائیت تسلیس کا شکار ہو کے شکست خوردگی کی کنڈیشن میں ہے۔ یہودیت ان کے اندر ابن اللہ آنے کے بعد ان کی تورات جھاڑ پھونک کی ایک کتاب بن چکی ہے۔ جو ہدایت کے رہنما تھے وہ خود رہزن بن چکے ہیں، اور پوری کائنات ادھر سے ادھر تک تلپٹ ہے، نام کی کوئی روشنی بھی نہیں ہے، ایک کرن بھی نہیں ہے۔ ایسے وقت میں غار حرا کے اندر اترنے والی وحی کے الفاظ کیا ہیں؟ اقرا، پڑھو پڑھو پڑھو۔ امت کا سب سے اہم جو پہلا ہی لفظ ہمیں پہنچایا گیا وحی کے ذریعے وہ ہے پڑھو۔ امت مسلمہ غور کرنا چاہیے کہ کتنے پڑھنے والے ہیں ہم میں، خواہ وہ دنیاوی تعلیم ہو یا دینی تعلیم ہو، ان میں بھی کتنے پڑھنے والے ہیں۔ اور دینی تعلیم بہت اہم، دنیاوی تعلیم ایک طرف رکھ دیجئے، اگر یہاں پڑھو سے مراد کلام اللہ ہی ہے، تبھی بھی کتنے لوگ ہیں جو اس کو پڑھنے والے ہیں، جو اس کو سمجھنے والے ہیں۔
اور آگے کی دنیا اسی پڑھنے سے ترقی ہوئی اور آج یہاں تک پہنچی ہوئی ہے، ورنہ تو اس سے پہلے بھی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو 2000 سال مل چکے تھے، عیسیٰ کی قوم کو 600 سال مل چکے تھے، لیکن کوئی ترقی نہیں ہوئی تھی۔ یہ پڑھو کا لفظ جب اترا اس امی قوم پر، گویا کہ اشارہ تھا کہ اس کے بعد ترقی کا راز پڑھنے میں ہے، اور بعد میں مسلمانوں نے وہ پڑھ کے دکھلایا کہ ایسے فنون اختیار کیے جو کہ کائنات کے اندر کسی اور قوم کے پاس نہیں ہے۔ مثلا اسماء الرجال کا جو فن ہے، احادیث کو کلیکٹ کرنے کا، اور کلیکٹ کرنے میں جن جن کے نام آئے ان کی زندگی کو کلیکٹ کرنے کا، یہ فن پوری تاریخ انسانی کے اندر کسی اور قوم کے پاس نہیں ہے۔ ہمارے پاس 5 لاکھ افراد کا ان اینڈ آؤٹ، کب پیدا ہوا، کیا ہوا، کب مرا، کیسے مرا، اس کی ذہنیت کیا تھی، کب جھوٹ بولا، کب نہیں بولا، بڑھاپے میں اچھا تھا نہیں تھا، طیب العقل تھا، سلیم الفطرت تھا، کیا تھا، ان اینڈ آؤٹ 5 لاکھ افراد کی زندگیاں محفوظ ہیں صرف ایک حوالے سے کہ اس نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول کو کہتے ہوئے سنا، بس یہ چین تھی۔ آج بھی موجود ہے اسماء الرجال کا فن، جو اس فن میں کوئی اور ثانی نہیں ہے، اور اسی لحاظ سے دنیاوی علوم اٹھا لیجئے، فلسفہ ہو، تاریخ ہو، سیاست ہو، معاشیت ہو، عمرانیات ہو، اور اسی طرح کیا ہے سائنسی ہو، سب میں اگر آپ ابتدائی طور پر کھنگالیں گے تو فنون کے ائمہ جو ہیں وہ صرف اور صرف مسلمان ہیں۔ آج بھی ان کی کتابوں کو توڑ مروڑ کے کوئی اور نام دے کے پیش کیا جا رہا ہے، لیکن اصل مسئلہ یہی ہے کہ وہ اندر مسلمان ہی تھے۔ تو یہ پڑھنے کا لفظ واقعتاً امت نے سمجھا اور اپنے آپ کو لگایا تو امت چوٹی کے منزل پہ پہنچی۔ جب اس پڑھنے کے لفظ کو ہم نے چھوڑ دیا اور جمود اختیار کیا تو پھر یورپین کنٹریز نے 300 سال کے اندر وہ ہنگامہ برپا کیا کہ ہر فیلڈ میں ہمارے نام کو تبدیل کر کے رکھا، اور آج ہم حیرت سے ان کی طرف دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ایجاد کیا، کوئی کسی نے ایجاد نہیں کیا، یہ دیا ہوا خود مسلمانوں کا تھا۔ مسلمان اپنی کھوئی ہوئی تاریخ کو بھول چکے ہیں۔ تو پڑھنے کے لفظ سے اللہ تبارک و تعالی نے وحی کی ابتدا کی اور فرمایا کہ پڑھنے کے علم میں سب سے پہلے رب العالمین کا علم ہے، نمبر 2 پہ خود تمہارا علم ہے۔ کتنی اساس ہے دیکھیے، اس میں بہترین اشارے کیسے ہیں دیکھیے۔ ایک خود کو پہچانو، ایک رب کو پہچانو، رب کو پہچاننا اول نمبر پہ، خود کو پہچاننا دوم نمبر پہ۔ اس لیے فرمایا کہ اقرا، پڑھ، بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام کے ساتھ جس نے تجھے پیدا کیا۔ ہو گیا، یہ رب کو پہچاننا ہے پہلی آیت میں رب کو پہچاننا۔ پڑھنا کیا ہے تمہیں؟ رب کے بارے میں پڑھو، رب کا علم سیکھو، رب کے نام جانو۔ ارے تو تعارف کس سے حاصل ہوتا ہے؟ آپ کسی اجنبی سے ملے، تعارف یا پڑھنے کے لیے، جاننے کے لیے پہلا لفظ کیا استعمال کرتے ہیں؟ آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ یہ ابتدا ہوتی ہے تعارف کی، اور رب العالمین کے نام آپ کے سامنے موجود ہیں، 99 نام موجود ہیں۔ اب کم از کم 99 میں سے 15-20 تو ہر مسلمان کو یاد ہونے چاہیے۔ کتنے کو ہیں جو یاد ہیں؟ اسماء الحسنہ کا کوئی ایک علم ہے آپ کے پاس؟ کون ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو 99 نام یاد رکھتے ہیں، 99 ناموں سے پکارتے ہیں، 99 ناموں سے اللہ کا وسیلہ تلاش کرتے ہیں، 99 نام پہ غور کرتے ہیں، 99 نام پر عقیدہ رکھتے ہیں؟ اسی لیے بخاری و مسلم کی روایت میں فرمایا، اگر یہ 99 نام، ان اللہ 99 اسما قد احصاها دخل الجنہ، ان للہ 99 اسما قد احصاها دخل الجنہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 جس نے اسے گن رکھا، کیا مطلب؟ عقیدہ اس پر رکھا، اس کو مانا، اس پر چلا، اس کے مطابق زندگی گزارا، وہ ضرور بالضرور جنت میں داخل ہوگا۔ وہ اللہ ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس الجبار المتکبر المؤمن المہیمن العزیز۔ کتنے نام ہیں جو جا بکھرے ہوئے ہیں۔ وہو السمیع العلیم، وہو العزیز الحکیم، وہو الحلیم الکبیر۔ کتنی جگہ آیا ہے کہ اللہ رب العالمین ہے، اللہ کبیر ہے، اللہ سمیع ہے، اللہ علیم ہے، اللہ حلیم ہے، اللہ حکیم ہے۔ کتنی جگہ اللہ کہتا ہے میں یوں ہوں، یوں ہوں، یوں ہوں، یوں ہوں، لیکن رب العالمین کو پہچان
پہچاننے میں ہم کتنی غلطی کر رہے ہیں کہ اللہ کے ناموں کو بھی جانتے نہیں ہیں. اللہ کو کیا جانے، اس کے ناموں کو بھی جانتے نہیں. اللہ کہتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اس رب کے نام کے ساتھ، اس رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، جس نے پیدا کیا. اور پڑھ خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو خون کے ابتدائی منجمد ہونے سے پیدا کیا. نطفہ جہاں جا کے ٹھہرتا ہے پھر وہ خون کی شکل میں ہوتا ہے تو اسے کہتے ہیں علق، خون کی پھٹکی. یا یوں کہہ لیجئے کہ خون جمع ہو کے سب سے ابتدائی اسٹیج انسان کا، اس کے بارے میں پڑھ تو معلوم ہوا. رب کے بارے میں پڑھ، اپنے بارے میں پڑھ. اپنے بارے میں پڑھے گا تو رب کو پہچاننے میں آسانی ہوگی. رب کے بارے میں پڑھے گا تو تیرے ساتھ رب کے تعلق کی قربت لانے میں تجھے آسانی پیدا ہوگی. یہ دو علم ہیں جو سب سے پہلے پڑھنے کے لفظ سے اللہ تبارک و تعالی نے تعبیر کیے کہ تم ان دو علم پر غور کرو. تم کیا تھے، کیا سے کیا ہو گئے، اور رب کے کرشمے کیسے ہیں، رب کا احسان کیسا ہے، رب کی عطائیں کیسی ہیں کہ تمہیں ایک حقیر کی ذرے سے خون کی پھٹکی سے پیدا کر کے انسان، اور وہ بھی اشرف المخلوقات بنا کے پیدا کر دیا. یہ رب کا کرشمہ نہیں ہے، یہ رب کا جلوہ نہیں ہے، یہ رب کا بہترین صنائی نہیں ہے، یہ رب کی خلاقیت نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کے مخلوقات میں سے اشرف المخلوقات نہیں ہے. لیکن حیثیت کیا ہے اس اشرف المخلوقات کی؟ حیثیت کیا ہے؟ پانی کا ایک قطرہ. وجعلنا من الماء كل شيء حي، پانی کا ایک قطرہ، اور وہ بھی گندا قطرہ. اگر تم لگتے ہو تو کپڑے کو دھونے کے لیے بھاگتے ہو. اسی قطرے سے خون بنا، اور اس خون کی پھٹکی سے میں نے تمہیں بتایا، ایسا بنایا، خوبصورت ترین بنایا. اسی ایک قطرے میں چاہا تو مرد کو بنایا، چاہا تو عورت کو بنایا. اسی ایک قطرے میں چاہا تو ذہین ترین کو بنایا، چاہا تو غبی ترین کو بنایا. اسی ایک قطرے کے اندر چاہا تو سائنٹسٹ پیدا کر دیا، اسی ایک قطرے سے چاہا تو بادیہ نشین پیدا کر دیا، اسی ایک قطرے سے چاہا تو کالا کلوٹا پیدا کر دیا، اسی ایک قطرے سے چاہا تو خوبصورت ترین بنا کے کھڑا کر دیا. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا. یہ دیکھتے نہیں کہاں سے آئے ہو تم، کس پہ اترانا ہے، کس پہ تکبر ہے، رب العالمین سے کس بات پہ بغاوت ہے، کیا سوچتے ہو تم ان کی پکڑ میں نہیں ہو. تم حقیر سے ذرے سے پیدا ہوئے. اپنے بارے میں پڑھو تو تمہاری سچائی کھل کے تمہارے نام سامنے آئے گی. تو رب العالمین کے نام کو پڑھ تو رب العالمین کا غلام ہونے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں دیکھے گا. یہ دو پڑھائی ہے جن کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے چھوڑا. یہ دو پڑھائی جن کو ہم نے بھلا دیا. ان میں سے ایک کو سرے سے پوری دنیا بھلائی، لیکن دوسرے کو ایک طبقے نے باوجود کفر کے پکڑا. آج ترقی کی منزلوں پر اسی وجہ سے یورپین کنٹریز ہیں. انہوں نے دوسرے علم کو پکڑا، ایک علم سے پورے کلی طور پر انحراف کیا. اسی وجہ سے بھٹکے، اسی وجہ سے ان کے اندر الحاد آیا، کفر آیا. لیکن آج پھر بھی باوجود دشمنان اسلام بس کے دشمن خدا اور دشمن اللہ ہونے کے، ان کے ہاتھ میں سیاست، ان کے ہاتھ میں مال، ان کے ہاتھ میں دنیا، ان کے ہاتھ میں سب کچھ کیوں ہے؟ دوسرے علم کو تو کم از کم انہوں نے پکڑا. آج مسلمان پورے طور پر نیست و نابود کیوں ہیں؟ انہوں نے نہ پہلے علم کو پکڑا نہ دوسرے علم کو پکڑا. دونوں سے برباد ہو گیا. نہ رب العالمین کو نہ جانا نہ خود کو جانا، دونوں اس کو چھوڑ دیا. تو دونوں طرح مسمار ہو گئے، برباد ہو گئے. نہ دنیا ملی نہ آخرت ملی. انہوں نے آخرت کا علم کو تو دنیا کو تو پکڑا، دنیا ملی انہیں. انہوں نے بھی اپنا تن من دن اس خلق کے واسطے، یہ ابتدائے انسانیت کے واسطے جانیں گنوائی. دیکھیے ریسرچ کے نام پہ کہاں کہاں پہنچے ہوئے ہیں. وہ فضاؤں پہ اپنی زندگی گزارتے ہیں یا سمندروں کی تہوں پہ جا کے اپنی زندگی گزارتے ہیں. کئی مرتے ہیں پھر بھی ریسرچ کے نام پہ کبھی خاموش نہیں بیٹھتے. تو کم از کم انہیں دنیا کی سیادت ملی، قیادت ملی. انہوں نے پہچانا
کہ اس انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کیا کچھ رکھا ہوا ہے. یہ حیران کن منظر تھا جس کے تحت انہوں نے ریسرچ کے لیے اپنی جانیں وقف کی، لیکن یہ امت صرف بریانی اور لڈو کے پیچھے شیدا ہوتی رہی. کھانے پینے میں ہم نے کیا نئے نئے کھانے کے طریقے نکالے، بریانی کے نئے نئے ذائقے نکالے، لیکن نہ دنیا کے علوم پر ہم نے توجہ دی، نہ آخرت کے علوم پر ہم نے توجہ دی، جس کی وجہ نہ دنیا ملی نہ آخرت ملی. ورنہ تو اللہ نے پہلی ہی وحی میں ہمیں پکارا تھا کہ یہ دونوں علم تمہارے ہیں، تمہارے ہیں، تم آگے آؤ، تم رب العالمین کا علم حاصل کرو، خود کا علم حاصل کرو. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اقرأ، پڑھ، وربک الاکرم، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے، بڑا ہی مہربان ہے، بڑا ہی کرم کرنے والا ہے، کرم نواز ہے. غریب نواز کو تو جانتے ہیں ہم، لیکن کرم نواز کو نہیں جانتے. اکرم کا صیغہ کریم سے نکلا ہے، جیسا کبیر سے اکبر نکلا ہے. کبیر بڑا، اکبر اس سے بڑا. کریم کرم کرنے والا، اکرم اس سے زیادہ کرم کرنے والا ہے. حسین خوبصورت، احسن اس سے زیادہ خوبصورت. تو یاد رکھیے اللہ کہتا ہے کہ میں کریم نہیں اکرم ہوں، اکرم ہوں. آؤ تم میرے پاس، پھر دیکھو میں کیسے تمہیں نوازتا ہوں. تم در در کی ٹھوکریں کھاتے ہو، در در کے دروازوں پہ جھکتے ہو، در در کے پاؤں پڑتے ہو، تو پھر میں کیوں تم ہی سراہوں، میں کیوں تم ہی عطا کروں. لیکن میرے پاس آؤ اور مجھے مانگ کے دیکھو میں کیسے تمہارے لیے دروازے کھول دیتا ہوں. تو عز من تشاء تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. وہی ہے یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کو چاہے تنگ کر دے، جس کو چاہے کشادہ کر دے، جس کو چاہے تختے پر لٹکا دے، جس کو چاہے تختے دار سے نکال کے عرش کے تختے پہ بٹھا دے، جس کو چاہے فقیر بنا دے، جس کو چاہے امیر بنا دے، جس کو چاہے مامور کر دے، جس کو چاہے بادشاہ بنا دے. یہ پورا میرے ہاتھ میں ہے. بیدک الخیر، خیر کا کل میرے قبضے قدرت میں ہے. پھر کون ہے جو مجھ سے چھیننے والا ہے؟ کون ہے جو مجھ سے لینے والا ہے؟ کون ہے جو مجھ کو کیا ہے عطا کرنے والا ہے؟ میں سب کو عطا کرتا ہوں. وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. رب العالمین کو پہچانو مسلمانوں. آپ دوڑ کے آؤ، خواہ چھوٹا سا معاملہ ہو، بڑا سا معاملہ ہو، رب کے لیے ہاتھ اٹھاؤ کہ اللہ میں یہ پریشانی میں ہوں. حدیث کا ایک مفہوم ہے کہ اگر جوتے کا تسمہ ٹوٹ جاتا تو اللہ کے رسول نے فرمایا تب بھی تم اللہ سے مانگو. چمار سے سینا تو ہے لیکن سینے سے نہیں. پہلی چیز سوال اللہ سے کرنے سے تقوی بڑھتا ہے. ہم تو جب بڑے بڑے کام ہوتے ہیں نا تب بھی اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوتے. اسلاف تو چھوٹے چھوٹے کام ہوتے نا، باوجود ہوتا کہ یہ پیسے سے ہو جائے گا تب بھی وہ رب ہی سے پہلے مانگتے. ہم پیسے پہ توکل کیے ہوئے. رب کو مولا مانو، رب کو ناصر حامی مانو، رب کو رب مانو، رب کو الہ مانو. رب کے ساتھ وہ تعلق قائم رکھو جو دنیا کے کسی اور ہستی کے ساتھ نہ ہو. تب رب کو پہچاننے لگو گے اور رب کی وہ نشانیاں تمہارے لیے کھلیں گی جو ہر کس و ناکس کے لیے نہیں کھلتی. پھر اپنے آپ پہ غور کرو تو اللہ کہتا ہے کہ میں وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، میں بڑا ہی کریم ہوں. الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو قلم کے ذریعے تعلیم دی. علم الانسان ما لم یعلم، جو کہ انسان اس سے پہلے کچھ نہیں جانتا تھا. معلوم ہوا پہلے وحی کے الفاظ میں اقرا بھی آیا، علم بھی آیا، قلم بھی آیا. یہ تینوں ایک ہی شکل ہے جس کا نام ہم کہتے ہیں پڑھائی، علم. پڑھو سیکھو قلم لو ہاتھ میں، پڑھو سیکھو قلم لو ہاتھ میں. قلم کی اہمیت علم کی وجہ سے ہے. اب کتنے لوگ ہیں ہم میں جاہل، کتنے لوگ ہیں ہم میں قلم چلانے والے. دیکھ لو تناسب دیکھو. پھر اس حیثیت سے اپنے اپنے کیا ہیں اللہ نے جو زندگیاں دی ہیں اس کے اندر کی تمہارے اسٹیٹس بھی دیکھو. تو یہ 5 آیات تھی جس کو اللہ تبارک و تعالی نے پہلی وحی میں اتارا.
جس سے یہ ابتدائی نبوت کا زمانہ شروع ہوا. علم الانسان ما لم یعلم. پھر اس کے بعد بقیہ 14 آیتیں وہ ہیں جب اللہ کے رسول کعبۃ اللہ میں نماز پڑھنے لگے. مشرکین مکہ کو تو پہلے حیرانگی تھی، یہ کون سی عبادت کرتا ہے، سمجھ ہی تو نہیں آتی کوئی بھی. یہ اٹھتا ہے اٹھتا ہے قیام کرتا ہے. حالانکہ نماز ان کے لیے نئی نہیں تھی، ان کے پاس بھی نماز تھی، بدبختوں نے بھلا دیا تھا. بعینی وہی کیفیت. آج اگر ہم سنت نبوی سے نماز پڑھتے ہیں تو بہت سے مسجد والے کہتے ہیں یہ کون سی نماز ہے بھائی، یہ نماز تو ہم نے نہیں دیکھا ہے نا، ہمارے بڑے بوڑھے نے تو کوئی اور نماز سکھائی تھی، یہ کیا نماز ہے. یہی حالت ان کی بھی نماز تھی. کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھنے والے نہیں تھے، یہ ابراہیمی کے تو پیرو تھے. نماز تھی بھلا دی گئی، اور نماز کو انہوں نے بنا لیا کیا تھا، وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیہ. ان کی نماز بیت اللہ کے پاس اس کے سوا کچھ نہیں تھی کہ سیٹیاں بجانا، تھالیاں پیٹنا، یہ ان کی نماز تھی. آج بھی کئیوں کی نماز یہ ہے پتہ ہے، جاؤ جا کے عرس میں دیکھو، باقاعدہ تھالیاں پیٹنا اور سیٹیاں بجانے کو کہتے ہیں کہ ثواب دارین حاصل کریں. کیا ہے؟ عرس کی محفل میں شامل ہو کر ثواب دارین حاصل کریں. کیا ہے؟ گانے میں، سیٹیاں بجانے میں، تھالیاں بجانے میں شامل ہو کر دنیا و آخرت کا ثواب حاصل کریں، ثواب دارین حاصل کریں. کیا ہے؟ سیٹیاں بجانا، تھالیاں پیٹنا. یہی نماز کی کنڈیشن آج بھلا چکا ہے بندہ. یہی حالت ان لوگوں کی بھی تھی، وہاں پر بھی ان لوگوں کی نماز تھی. کعبۃ اللہ میں آتے تھے تو سیٹیاں بجاتے تھے، تھالیاں پیٹتے تھے، ننگا طواف کرنا ان کے لیے عبادت تھی. لیکن یہ کیا نماز تھی جو سراپا خشوع خضوع، اللہ کے آگے جھک جانا، تلاوت کلام اللہ، یہ ان کے لیے نیا تھا. حالانکہ تھا یہی، بھلا چکے تھے. تو یہ نماز جب پڑھنے لگے نا، وہاں سے مخالفت شروع ہوئی. اور ابو جہل پکا نمبر 1 مخالفت کرتا تھا نماز سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. تو اسی لیے فرمایا کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی. ہرگز نہیں، انسان ہے ہی سرکشی کرنے والا، حد سے بڑھ جانے والا. کیوں بڑھتا ہے ایسا؟ کیوں بڑھتا ہے؟ وہ سمجھتا ہے کہ میں بے پرواہ ہوں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. الرآہ استغنا، وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے استغنا والا. یہ کیفیت ہوتی ہے گناہ کرنے کی وجہ. یاد رکھ لیجیے، خواہ وہ مسلمان ہو کہ کافر، چھوٹا ہو کہ بڑا، گناہ کرتے وقت انسان کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی پکڑنے والا نہیں ہے نا جی. اگر ایسا ہوتا تو اللہ کرنے دیتا نہیں، اللہ میرے اوپر بڑا مہربان ہے، بعد میں توبہ کر لوں گا. وہ اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھتا ہے، تبھی گناہ پہ اترتا ہے. وہ سمجھتا ہے اللہ کہاں پکڑے گا بھائی، اتنے گناہ کرتا ہوں، ایک رایا تو نہ پکڑیں گا. کہاں سے وہ دن جا کو وہ وقت میں کہاں کرا کہ میں وہ سب برابر ہسٹری سے لوں گا، اللہ وہ سب نہیں لوں گا. یا نہیں تو پھر تو کیا ہے، اللہ کے رسول کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے، ارے اللہ کے رسول کی امت ہیں، اتنا بھی نہیں بخشیں گا کیا اللہ، میں ہی تو دوسرے کاماں کر لے کچھ ہوں، چھوٹے چھوٹے کاماں کو سب کہاں پکڑیں گا. بے نیاز جب سمجھتا ہے نا تبھی گناہ پہ اڑتا ہے، تب تک نہیں. اگر وہ اللہ سے ڈرتا رہتا تو نہیں کرتا تو گناہ. تو اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی. وہ زبردستی سرکشی میں جب گرتا ہے تو اس کا عقیدہ یہ ہوتا ہے مجھے پکڑنے والا کوئی نہیں ہے، استغنا ہوں میں، مستغنی ہوں میں بے نیاز ہوں. اللہ کہتا ہے نہیں، کہاں کا بے نیاز بیٹا، ان الی ربک الرجعی، تو مر کے میرے پاس ہی آنے والا ہے. کہاں جائے گا تو؟ بھاگنا چاہتا ہے بھاگ دیکھ. یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. بھاگنا چاہتے ہو آسمان کے کنارے سے یا زمین کے کنارے سے، بھاگ کے دیکھو کہاں تک بھاگ جاؤ گے. کیا میری سلطنت سے بھاگ جاؤ گے، میری طاقت سے بھاگ جاؤ گے؟ نہیں، جہاں بھی جاؤ گے میں منہ کے بل کھینچ کے لاؤں گا تمہیں. ان الی ربک الرجعی، پلٹنا تو میری ہی طرف ہے، میں کھڑا کر کے نہیں پوچھوں گا تمہیں کہ فلاں فلاں وقت میں تم نے کیا کیا تھا. ارے بھائی آج کل تو تمہیں بھی سمجھنے میں آسانی ہو گئی. تمہارے ڈیٹاز دیکھو، تمہارے ایک نمبر پہ فٹ ہوتے ہیں، ایک نمبر پہ فٹ ہوتے ہیں.
تمہارا نمبر دیکھو، اگر تم 10 سال سے استعمال کر رہے ہو اور وہ نمبر وہ ٹائپ کرے اور کہے کہ 10 سال میں اس نے کس کس سے کتنے گھنٹے کیسے کہاں کہاں ایریے میں بات کی، وہ شیٹ نکال کے تیار کر کے ایئرٹیل کا نمبر ہے تو ایئرٹیل والا دے دے گا، وہ ووڈا فون کا رہا تو ووڈا فون والا دے دے گا، ایئرسل کا رہا تو ایئرسل والا دے دے گا۔ 10 سال کی ہسٹری میرے پاس موجود ہے، کس سے کب کتنی رات گئے، کس علاقے میں بات کی، آپ کو نوٹڈ ہے ایک نمبر سے۔ کیا اللہ رب العالمین اس سے بھی عاجز ہے کہ تمہاری ہسٹری نہ نکلوا دے 1 منٹ کے اندر؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہوگا، ہو کر رہے گا۔ آخرت کو سمجھنے میں آج کی ترقی یافتہ دنیا بہت سپورٹ کر رہی ہے تمہیں، سمجھ لو یہیں سے۔ ہماری بھی پوری ہسٹری ایک ڈیٹا میں اندر فٹ ہے، بس نکالنا ہے کہ تمہارا کٹا چھٹا نکل کے سامنے آ جائے گا۔ بلوغت کی عمر کو پہنچ کے شعور کی دائرے میں اول نمبر پہ لمحے پہ قدم رکھنے والا، قدم سے لے کر قبر کی گور تک پہنچنے تک کیا لمحات تو نے کب کیسے گزارے، ہسٹری سامنے آ کے کھڑی ہوگی تمہارے سامنے۔ یہ لو تیرا ڈیٹا، دیکھ لے تو نے کیا کیا، اچھا کیا برا کیا، سب کچھ تیرے پاس ہے۔ ان الی ربک الرجع ارأیت الذی ینہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دیکھا اس بدبخت کو بھی جو روکتا ہے۔ کیا روکتا ہے؟ عبدن اذا صلی، اس بندے کو روکتا ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ یہاں پر عبدن اللہ کے رسول مراد ہے اور روکنے والا ابو جہل مراد ہے۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں نا، جب پیار برا خطاب ہم دیکھتے ہیں پورے قرآن میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ نبی کہا، نہ رسول کہا، نہ رحمت للعالمین کہا، نہ سراج منیر کہا، بلکہ بڑا پیار بھرا خطاب کہیں آیا ہے تو وہاں لفظ عبد لایا۔ یہ سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے۔ ہم اللہ کے رسول کو اب سے آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ اللہ کو جب بھی پسند آیا تو نبوت کو چھوڑا، رسالت کو چھوڑا، عبد کے لفظ کو استعمال کیا۔ یہاں پر بھی دیکھیے، کہا کہ ایک بندہ جو نماز پڑھتا ہے، کون ہے؟ اللہ کے رسول ہے۔ معراج پہ لے کے گیا، کہا کہ سبحان الذی اسری برسولہ، نہیں کہا سبحان الذی اسری بنبیہ، نہیں کہا، کہا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، اپنے بندے کو لے گیا معراج پر۔ قرآن کے اترنے میں کہا تو الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ، سورہ کہف کی پہلی ہے، یہ نہیں کہا کہ الحمدللہ الذی انزل علی رسولہ، انزل علی نبیہ، نہیں کہا۔ جب قرآن کی فضیلت اور قرآن کے فضائل کے اعتبار سے سب سے اونچے نبی کے بارے میں فرمانا تھا تو فرمایا کہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ، بڑا ہی بابرکت، پاک صاف، تمام تعریف اس کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل کیا۔ تو عبد کو اللہ نے بہت ہی سب سے بہترین لفظ جوڑا ہے جو اللہ کے رسول کو جوڑا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں عبدیت میں اللہ کے رسول کی کیا ہے؟ تنقیص ہے، نہیں، اللہ کے رسول کی عزت کی معراج عبد ہے۔ رات رات بھر اللہ کے رسول عبادت کرتے، پاؤں میں ورم آ جاتا اور بلال پوچھتے اتنی مشقت کیوں؟ تو اللہ کے رسول کا جواب ہوتا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو یہاں پر بھی وہی پیارا خطاب ہے۔ آپ نے دیکھا اس شخص کو بھی جو اللہ کے رسول آپ نماز پڑھتے ہیں تو یہ بدبخت روکتا ہے۔ کون روکتا ہے؟ ابو جہل روکتا ہے۔ ایسے بدبخت کو بھی آپ نے دیکھا ہے؟ تو نماز سے روکنا، خواہ وہ مسجد میں ہو یا کسی اور ادارے میں، ابو جہل کا کام ہے، کسی مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا۔ آج اللہ تعالیٰ ہمارے فرقہ بندیوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ بھائی مساجد میں لکھا ہوتا ہے کہ فلاں مسجد میں نماز پڑھنا منع ہے فلاں لوگوں کا، کیا تیری باپ کی جاگیر ہے کہ تو روک دے؟ ارے یہ تو ابو جہل کا کام ہے کہ کبھی وہ نماز سے روکے، مسلمان تو ہو ہی نہیں سکتا۔ کون ہے جو نماز سے روکے؟ عبدن اذا صلی، جبکہ وہ نماز پڑھتا ہے۔ اور بیوٹی کیا ہے اور وہ بندے کی؟ ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی، ساتھ میں وہ ہدایت پر بھی قائم ہے اور تقوی کا حکم بھی دیتا ہے۔ ارأیت ان کذب وتولی، اور دوسرا جو بندہ ابو جہل روکتا ہے اس کی صفت کیا ہے؟ وہ جھوٹا بھی ہے اور اکڑتا ہوا، پیٹ موڑتا ہوا چل دیتا ہے دعوت اسلامی کے پاس جب دعوت دی جاتی ہے۔ یہاں یہ صفتیں ہیں ان کان علی الہدی او امر بالتقوی، یہاں یہ صفت ہے کہ ارأیت ان کذب وتولی۔ یہ بدبخت
اللہ کو جھوٹا مانتا ہے، اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، اور دعوت جو اللہ کے رسول دیتے ہیں اس سے پیٹ پھیر لیتا ہے، تو اللہ کہتا ہے الم یعلم بان اللہ یرا، کیا اس کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے یہ کیا کچھ کر رہا ہے؟ اللہ غافل ہے؟ فلا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، کیا یہ ظالم لوگ یہ سمجھ رکھے ہیں کہ ان لوگوں کے کرتوت سے اللہ غافل ہے؟ نہیں، سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ الم یعلم بان اللہ یرا کلا لئن لم ینتہی، ہرگز نہیں، قسم ہے اس رب کی اگر تو روکے گا، لنصفعن بالناصیہ، تیری پیشانی کے بال پکڑ کر ہم بڑے ہی زور سے کھینچیں گے، ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، وہ پیشانی جو جھوٹی بھی ہے خطا کار بھی ہے، ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ فلیدع نادیہ، اگر یہ بلانا چاہتا ہے اپنے لشکروں کو بلا لے، سندع الزبانیہ، ہم بھی اپنے لشکر کو بلائیں گے، کلا ہرگز نہیں، لا تطع واسجد واقترب، کہ تو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ابو جہل کی بات کو نہ مانو، لا تطعہ واسجد واقترب، سجدہ کرو قریب تر ہوتے چلے جاؤ۔ میں نے ترجمہ سلیس اس وجہ سے کر دیا، آیتیں بڑے واضح ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا کرتے تھے پہلے روکا، اس کے بعد اذیتیں دینے لگا، اور ایک مرتبہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پہ چادر ڈال کے مارنا چاہا، تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ اچھا تیری یہ جرات اب کر کے دیکھ۔ اسی وجہ سے جب یہ پوری پلاننگ کے ساتھ ایک مرتبہ اللہ کے رسول کو پکڑنے کے لیے آیا تو قریب آ کے پیچھے الٹے پاؤں پھرنے لگا۔ لوگوں نے پوچھا تجھے مارنے کا دعویٰ کرتا تھا اب کیوں پلٹ گیا؟ اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ میرے اور اللہ کے رسول کے درمیان خندقیں ہیں، آگ کی خندقیں ہیں، اگر میں آگے ذرا سا بھی بڑھتا مجھے چیر کے رکھ دیا جاتا۔ اللہ کے رسول نے کہا وہ جبرائیل تھے، اگر وہ بدبخت میرے قریب آنا چاہتا تو جبرائیل اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔ اور ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، یہ وہاں سے گزرا تو ابو جہل نے بڑے اتراتے ہوئے کہا کہ میں نے تجھے منع نہیں کیا تھا کہ نماز نہ پڑھنا یہاں پر؟ تو اللہ کے رسول کو بھی غصہ آ گیا، جلال نبوت، اور اللہ کے رسول نے کہا کہ تو کون ہے مجھے حرم میں منع کرنے والا، میں پڑھوں گا۔ تو کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بھول رہا ہے کہ سب سے بڑا لشکر، سب سے بڑی جماعت حرم کے اندر میری ہے، اگر میں بلاؤں تو پیادے اور سواروں کو میں پورے اکٹھے کر دوں۔ تو اللہ نے اوپر سے جواب دیا فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، ارے بدبخت، رسول کو سواروں سے ڈراتا ہے، بلا لے اپنے لشکر کو، سندع الزبانیہ، ہم بھی اپنے لشکر کو دوزخ کے فرشتوں کو بلاتے ہیں، زبانیہ دوزخ کے فرشتوں کو کہتے ہیں عربی میں۔ کہا کہ تو بلاتا ہے، بلا تو اپنے لشکر کو، سندع الزبانیہ، میں بھی اپنے لشکر کو بلاتا ہوں، تب دیکھ لیں گے تیرا اور میرا کس کا پلڑا باری ہے۔ تو پھر اس کے بعد اللہ کے رسول کو ڈنکی کی چوٹ پہ کہا گا آپ اس سے نہ ڈرنا، یہ بھوکلا ہے، بھوکتا کتا کاٹتا نہیں، ہے نا محاورہ، جو زیادہ بھوکتا ہے نا وہ کاٹتا نہیں، یہ بھوکنے والا کتے کی طرح ہے، اسے کچھ نہیں ہے، آپ ڈرنے کی ضرورت نہیں، لا تطعہ، اس کی اطاعت نہ کیجئے، واسجد واقترب، سجدہ کر اور قریب ہو جا۔ تو معلوم ہوا نماز کل کا کل قربت الہی ہے، لیکن نماز میں سجدہ اس سے زیادہ قربت الہی ہے، سجدے میں رہو، رب سے سب سے زیادہ قریب ترین حیت اور شکل قربت کی سجدہ ہے، سجدہ سجدہ ہم نے وہ چھوڑ دیا، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ایک سجدہ پکڑ لو، پھر کہیں جھکنا تمہارے لیے اللہ مقدر نہیں کرے گا۔ یہ ایک سجدہ چھوڑو گے، در در کے سجدے کرو گے، پائی پائی کے لیے جھکو گے، بھائی آپ کر دیجئے آپ کر دیجئے، پھر بھی تمہارے کام ہوتے نظر نہیں آئیں گے۔ سب کو چھوڑو، ایک رب العالمین کے درگاہ میں جھکنا شروع کرو، وہ ایک ہی در ہے جو سچا ہے، بقیہ تمام درگاہیں ہیں جھوٹی جہاں کے سجدے کبھی کام نہیں آتے۔ واسجد واقترب، سجدہ کر قریب ہو جا۔ هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أسأل الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.